آج خطبہ کا موضوع مودت اہل بیت۔ مودت کسے کہتے ہیں اور اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مودت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، مگر قرابت داروں کی محبت طلب کرتا۔ یہ سورہ شورى کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ فرمائیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں کسی نے بھی تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے مودت قرابت کا وعدہ ایمان والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کیوں منگوایا؟ اس لیے کہ تبلیغ کرتے کرتے محبوب علیہ السلام اللہ کی توحید کی، شریعت کی تبلیغ کرتے رہے، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث بنے۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں جو تبلیغ کرتا ہوں، جو تمہیں توحید بتاتا ہوں، اور جو اللہ رب العالمین کی شریعت تمہیں بتاتا ہوں اور ایمان کی روشنی میں تمہیں لاتا ہوں، اس کی میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر ایک جذبہ مانگتا ہوں۔ ایک جذبہ، کیا جذبہ؟ جذبہ مودت۔ اب مودت کا معنی بھی ذرا سمجھ لیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محبت اردو کے اندر، محبت اور مودت عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ مودت ایسی خالص خلوص سے بھری ہوئی محبت ہے کہ جس کے اندر کوئی دوسری محبت داخل نہیں ہو سکتی، اور جو دنیا کی محبت ہے اس میں
دکھاوا بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر دنیاوی کوئی مقصد بھی آ سکتا ہے، کسی مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی کسی غرض کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کسی طمع کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن مودت کے اندر جس سے مودت ہوگی اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں ہوتی، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اس کے اندر خالص پن ہوتا ہے، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، اور وہ اصلی محبت جو ہوتی ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ یہ مودت کا معنی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم ان لوگوں سے قرابت داروں کی مودت مانگ لو۔ اب قرابت دار کون ہیں؟ جو قرابت دار ہوتے ہیں اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اہل ارحام، جن کے ساتھ رحم کا رشتہ ہوتا ہے۔ رحم کا رشتہ بھائیوں سے، بیٹوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے، جو رشتہ دار ہیں قریبی خون کے حساب سے جن کا رشتہ ہوتا ہے ان کو قرابت دار کہا گیا ہے۔ اور ان میں جو سب سے زیادہ قرابت دار ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں۔ کون ہے؟ اہل بیت۔ مودت کا معنی سمجھ آ گیا۔ اب قرابت دار جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کی مودت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ تم جو قرابت دار ہیں میرے قرابت دار، ان کے ساتھ مودت کرنا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار کون ہیں؟ اہل بیت۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ یہ عام اور سادہ لفظ ہے، جو تھوڑا اردو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ تو اس کا اردو ترجمہ کیا بنا؟ گھر والا، اور جمع ہو تو کیا ہے؟ گھر والے۔ گھر والا تو واحد ہو گیا نا جی، اور جمع ہے تو کیا ہے؟ اہل بیت، گھر والے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں ان کے متعلق قرآن کریم کی آیت مبارکہ آیت اہل بیت مشہور ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور جو بچے ہیں یعنی حضرت امام حسن، امام حسین، مولا علی، فاطمہ الزہرا، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چادر میں لے کے تو دعا کی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ اہل بیت ہیں۔ بیویاں جو ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین بچپن میں ہیں، چھوٹے ہیں، وہ آیت مبارکہ میں ان کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اور تمام رشتہ دار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارا یہ ایمان ہے۔
یہ ایک عام سادہ سا مسئلہ ہے کہ جب تک کسی کی شادی نہ ہو تب تک وہ گھر والا نہیں بنتا۔ تو محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم میں اس وقت کے لوگوں سے اللہ نے فرمایا کہ بھی ان کو کہہ دو کہ میں تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرنا، محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا۔ یہ محبوب علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے خود کہلوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ میرے محبوب کی اہل بیت سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھی بغض رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور بعد میں بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اہل بیت کرام کی تعظیم نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، کیونکہ اہل بیت کرام قیامت تک رہنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد صحابہ کرام کا دور ختم ہو چکا، اور اب اہل بیت کرام کا دور جاری و ساری ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں جو ہیں یہ قیامت تک رہیں گی۔ نمبر ایک، قرآن اور حدیث، قرآن و سنت اور اہل بیت اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک یہ رہنے والی چیز۔ اور اہل بیت کرام کا ادب اور احترام جو ہے ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے، ان کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت خلیفہ ثانی تھے تو اس وقت مدائن جب فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس وقت امام حسن بھی جوان ہیں اور امام حسین بھی۔ جب مدین فتح ہو گیا، یہ دو طرح سے لفظ آتا ہے، مدین بھی ہے، مدائن بھی ہے، کہ اس وقت جو مال غنیمت اکٹھا ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر وہ تمام مال غنیمت جو ہے وہ ڈھیر لگا دیا گیا، تمام مال غنیمت۔ تو وہ جو تمام مال غنیمت جو ہوتا تھا وہ پھر تمام مسلمانوں میں، مومنوں میں وہ تقسیم ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حکم سے وہ تمام مال جو ہے وہ ڈھیر لگ گیا، تو سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھی اے خلیفہ وقت، اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا مرحبا اے امام حسن، آپ تشریف لائے، شکریہ، آپ تمام عزتوں کے مالک ہیں، آپ عزتوں والے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ 1000 دینار حضرت امام حسن کو پیش کیے جائیں۔ 1000 دینار، دینار سونے کے ہوتے ہیں، درہم چاندی کے ہوتے ہیں۔ 1000 دینار آپ کو پیش کیے گئے، عزت سے، احترام سے، ادب سے، محبت سے۔ حضرت امام حسن گئے ہیں اور پیچھے سے حضرت امام حسین تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ بھئی اے خلیفہ وقت، جو حسین کا حصہ ہے وہ حسین کو دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکریم کی، عزت کی، احترام کیا اور مرحبا کہا، اور کہا کہ سرکار آپ تمام عزتوں کے مالک ہیں، آپ جنتوں کے مالک ہیں۔ تو حکم دیا کہ 1000 دینار امام حسین کو پیش کیا جائے۔ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ امام حسین کو 1000 دینار پیش کیے گئے۔ آپ کے بعد فوراً حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ بہت بڑے جنگجو تھے اور جوانی کے اندر بڑے تلوار کے ماہر اور نڈر تھے اور بڑے بہادر اور جری تھے۔ آ کے عرض کی کہ یا خلیفہ وقت، جو میرا حصہ ہے وہ مجھے عطا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش آمدید کہا اور مرحبا کہا، اور کہا کہ تم بھی بڑی عزت کے لائق ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار کے ساتھ تم نے بھی جنگوں میں بہت حصہ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو 500 دینار دیے جائیں۔ جب یہ حکم ہوا تو حضرت عبداللہ بول پڑے۔ کیوں بولے؟ اس میں بھی حکمت ہے، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کرام کی عظمت اور شان کیا ہے، اور صحابہ کرام کی عزت اور احترام اور ان کا ادب کتنا ہے اہل بیت کرام۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی، اے خلیفہ وقت، کہ میں جب جوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے میں نے بڑی جرت کے ساتھ تلوار چلائی میدانوں کے اندر، جنگوں کے اندر، اور اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے بچے تھے اور گلیوں میں کھیلتے کودتے تھے۔ میں اس وقت سے مجاہد ہوں، تو یہ کیا آپ نے ان کو 1000 دینار دیا اور مجھے 500 دینار دیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں تمہیں پتہ نہیں کہ امام حسن اور امام حسین کون ہیں؟ اگر تم ان جتنا حصہ پانا چاہتے ہو تو امام حسن و حسین جیسا باپ لا کے دکھاؤ، ان جیسی ماں لا کے دکھاؤ، ان جیسا نانا لا کے دکھاؤ، ان جیسی نانی لا کے دکھاؤ، ان کے دادے جیسا کوئی دادا لا کے دکھاؤ، اور ان کے ماموں جیسا کوئی ماموں لا کے دکھاؤ، اور ان کی خالہ جیسی کوئی خالہ لا کے دکھاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دیا کہ ساری زندگی قیامت تک بھی تم امام حسن اور امام حسین جیسے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ان جیسا کچھ لا کے دکھا سکتے ہو، اس لیے تمہارا یہی حق بنتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے یہ پتہ چلا
کہ امام حسن اور امام حسین اور اہل بیت کرام کا ادب اور احترام صحابہ کے دلوں میں کتنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی عزت اور تکریم کتنی ہے ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں۔ اور صحابہ کی سیرت سے ہم نے ادب اہل بیت پایا ہے۔ صحابہ کے آثار سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے کرام کی عزت کیا ہے، ان کا ادب کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے سے یہ واضح کر دیا کہ ان کی مودت اور محبت جو ہے وہ سب چیزوں سے افضل اور اعلیٰ اور آگے ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ساتھ جو نسبت ہے، یہ جو خون رسول کی نسبت ہے، اس کا بڑا لحاظ اور احترام ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے ہمیں مودت اہل بیت نصیب فرمائے اور ہمیں اہل بیت کرام کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا